السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پاکستان کے ایک علاقے کا ہے۔ یہاں ایک نوجوان ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ ہوٹل کیونکہ اس کے گھر کے قریب ہی تھا، اس لیے وہ روز پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا اور شام میں واپس آ جاتا۔ راستے میں روزانہ اس کا گزر ایک قبرستان کے باہر سے ہوتا، لیکن وہ کبھی نہ تو اس قبرستان کے اندر داخل ہوا اور نہ ہی اس کے متعلق اسے کبھی خیال آیا۔ لیکن آج جب وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس وقت نوجوان وہ قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا۔ یہ آواز صاف نہیں تھی، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ قبرستان میں جا کر دیکھا جائے آخر معاملہ کیا ہے، یہ آواز کس کی ہے اور اس قبرستان میں کون اتنی بلند آواز میں بول رہا ہے۔ دوستو، وہ شخص جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا تو آواز کی شدت بڑھنے لگی۔ یہ دراصل ایک خاتون کی آواز تھی۔ اس نوجوان کو معلوم ہوتا ہے کہ خاتون بے بس ہے اور بے چارگی کے عالم میں مدد کی اپیل کر رہی ہے۔ خاتون کی آواز کچھ صاف ہوتی ہے تو وہ سنتا ہے کہ وہ خاتون پکار رہی ہے کہ میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے نکال لو۔ میں تمہیں ایسا سبق بتاؤں گی کہ تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ میرے پاس اب اپنی اصلاح کا موقع نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آنے والے لوگ میرے انجام سے سبق حاصل کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ وہ نوجوان خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے محلے میں پہنچ کر چند بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بزرگ اس نوجوان کے ساتھ قبرستان جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب وہ نوجوان اور مزید 8 سے 10 لوگ اس کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ آواز ابھی بھی سنائی دے رہی ہے، لہٰذا وہاں موجود بزرگ اور عالم اور باقی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں خاتون کے پیغام کو ایک دفعہ سننا چاہیے۔ اس لیے اب قبر کی کھدائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اتنے میں 8 سے 10 لوگوں کا ہجوم اب 15 سے 20 لوگوں کے مجمع میں بدل چکا ہے۔ جب قبر کی کھدائی مکمل ہوتی ہے اور پتھر کی سلیب کو ہٹایا جاتا ہے تو دیکھا گیا کہ وہاں ایک خاتون بیٹھی ہے جو کہتی ہے کہ کوئی میرے گھر جاؤ اور وہاں سے ایک سوٹ لے آؤ اور ساتھ میں کوئی بڑی چادر یا دوپٹہ ضرور لانا۔ اگر میرے گھر کا پتہ نہیں معلوم تو جاؤ کوئی شخص اپنے گھر کی کسی خاتون کے کپڑے لے آؤ، لیکن ساتھ ایک چادر یا بڑا دوپٹہ ضرور لے کر آنا۔ وہ نوجوان جس نے خاتون کی پہلی دفعہ آواز سنی تھی، وہ اس خاتون کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے اور وہاں سے اس عورت کا ایک پرانا سوٹ اور ایک بڑی چادر لے آتا ہے۔ وہاں کپڑے قبر میں پھینک دیتا ہے۔ عورت وہ کپڑے پہن کر قبر سے باہر آتی ہے اور اب اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگتی ہے۔ ادھر وہ مجمع بھی اس عورت کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور عورت بار بار کہہ رہی ہے کہ تم سب میرے پیچھے آتے رہو۔ عورت اپنے گھر میں داخل ہو کر اندر کمرے کی طرف لپکتی ہے اور کمرے کو اندر سے بند کر لیتی ہے۔ ادھر یہ مجمع کی تعداد اب بڑھ چکی ہے اور سب لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہیں۔ عورت کیوی لانچ میں آ کر ان لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اندر آ جاؤ، آج میں تم سب لوگوں کو ایک ایسا سبق دوں گی کہ جس سے تمہاری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ قبر سے باہر آنا اور یہ پیغام تم لوگوں تک پہنچانا ہی شاید میری نجات کا باعث بن جائے۔ دوستو، عورت نے اپنے ارد گرد پہنی ہوئی بڑی چادر اب زمین پر اتار کر پھینک دیں۔ وہاں موجود لوگوں کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگتی ہے، کچھ لوگوں کو الٹی ہونے لگتی ہے اور کچھ لوگوں کی کپ کپی چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسا منظر دیکھتے ہیں جو انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں موجود، بال تو دور کی بات، یہاں تک کہ سر کی چمڑی یعنی خال ہی غائب ہے۔ اس نوجوان نے سوال کیا کہ تمہارے بالوں کے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی
اور اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو اپنے بالوں کو ننگا رکھتی تھی، ان کو چمکیلا بناتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ مرد میرے بالوں کی تعریف کریں اور میری خوبصورتی کی جانب متوجہ ہوں۔ اس نوجوان نے پھر سوال کیا کہ تمہارے ہونٹ کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر کچھ اس انداز سے لپسٹک لگایا کرتی تھی کہ مرد میرے ہونٹوں کی تعریف کریں، واہ واہ کریں اور میری خوبصورتی پر رشک کریں اور یہ خواہش کریں کہ کاش میں ان کی عورت یا ان کی بیوی ہوتی۔ اس وقت تک مجمع میں موجود ہر شخص اپنی آنکھیں بند کر چکا ہے، کیونکہ یہ تمام منظر انتہائی خوفناک اور خوف زدہ تھا۔ صرف پہلی دفعہ آواز سننے والا نوجوان ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس خاتون سے مخاطب ہے۔ وہ نوجوان اب غور کرتا ہے کہ اس خاتون کے پیروں کی انگلیوں پر جلد اور ناخن موجود نہیں، جبکہ اس کے پاؤں مکمل طور پر گل سڑ چکے ہیں، ایسے جیسے کسی درخت کی شاخیں تیز دھوپ میں گل سڑ جائیں۔ وہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے پیروں کے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے بڑی تکلیف سے بتایا کہ جب میں نوجوان تھی تو غیر مرد کی جانب بڑھتے ہوئے مجھے کبھی خوف محسوس نہ ہوا۔ میں انہی پیروں سے بھاگ بھاگ کر ان مردوں سے ملتی تھی، اپنے پیروں پر نت نئی خوشبو کا استعمال کرتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس شوق اور چنچل زندگی کا انجام ایسا بھیانک، ہولناک اور دردناک ہوگا۔ آج میں تمہیں یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اپنے خاندان اور گھر کی عورتوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ تعلیم دو کہ وہ غیر مردوں میں اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ اپنے بال، ہونٹ، ہاتھ، پیر اور دوسرے جسمانی انگوں کی نمائش نے آج مجھے اس حال میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اپنے خواتین کو پردے کا عادی بناؤ۔ بس یہی کہنا تھا کہ وہ عورت زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اہلِ اور آقا نے وہاں سے اسے اٹھایا، واپس قبر میں ڈال کر مٹی ڈال دی۔ دوستو، اس سارے واقعے میں ان مردوں کے لیے اہم پیغام ہے جو کہ زدیت کے نام پر اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کے متعلق نہیں کہتے، جو شرم و حیا کی بات کو دقیانوسی خیال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ عورت کے متعلق سوال اس کے مرد اور محرم سے بھی کیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اپنے قریبی لوگوں میں یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا تاکہ یہ دین کی بات سب تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔